الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جگہ خالی ہے، وہ حضرات آگے آ جائیں اور پہلی صفوں کو پر کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے سامنے کی جگہ کو پر کر لیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، والدین کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کے سامنے نرمی سے بات چیت کرو، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دو، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس طرح دعا کرو کہ یہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا، ہماری تربیت فرمائی رحم دلی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے قرآن مقدس کے اندر، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تذکرہ فرماتا ہے، اپنا ذکر کرتا ہے، تو والدین کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ میں والدین کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ انسان کے دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں، ایک حقیقی سبب ہے اور ایک مجازی سبب ہے۔ حقیقی سبب تو اللہ رب العزت ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے فیصلے سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، تو اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا دوسرا سبب جو ہے وہ مجازی سبب ہے کہ انسان ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آیا ہے، ماں باپ کا تعلق ہوا، ماں باپ کا ملاپ ہوا تو انسان اس دنیا کے اندر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر کہ تم میرا بھی احسان مانو اور اپنے والدین کا بھی احسان مانو، اور آخرکار تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ میری بھی عبادت کرو، میری بھی فرما برداری کرو، اور ساتھ ساتھ میں والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو الی المصیر، تم کو کہیں نہیں جانا ہے، تم کو آخرکار آنا میرے ہی پاس ہے، پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اگر والدین مشرک بھی ہوں، والدین کافر بھی ہوں، تب بھی اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ تم سے جھگڑیں، تم سے جھگڑا کریں کہ نہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شرک کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔
اگر والدین کہیں کہ شرک کرو، نماز نہ پڑھو، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ابھارے تم کو، مشرکین کافر والدین، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اس میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی فرمانبرداری کرنا ہے، ان کو جواب نہیں دینا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی ہے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ان کی ان چیزوں میں اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دنیا کے اندر ان کی فرمانبرداری کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، نرم لہجے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ تو والدین اگر مشرک ہوں، کافر ہوں تو تب یہ درجہ ہے، تو اگر والدین مسلمان ہوں، مومن ہوں تو کیا اونچا مقام ہوگا اور کیا اونچا درجہ ہوگا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اگر والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر والدین تم سے راضی نہیں ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش نہیں۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا اور ماں باپ کا فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں اور وہاں میں نے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے کہا کہ جنت میں قرآن شریف کون پڑھ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، ان کی آواز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مدینے میں رہتے ہیں، ان کی آواز یہاں جنت میں کیا کر رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے والدین کی اور خاص طور سے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی کہ وہ مدینے میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جنت میں فرشتے ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت پہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خیر خواہی کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا تمہاری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہی کا حقدار کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہی کا حقدار کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ پھر کون سب سے زیادہ حقدار ہے مہربانی کا اور خیر خواہی کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو کا تمہارا باپ۔ تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ماں بہت تکلیف برداشت کرتی ہے انسان کے لیے، اپنے بچے کے لیے، یہ حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر باپ کا ذکر فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْ، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، اور فَإِن شِئْتَ فَضَيَّعْ، اور اگر تو چاہے تو اس کو ضائع کر لے۔ اب تیری مرضی ہے، اگر تو والدین کی خدمت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت کے دروازے کی تم نے حفاظت کر لی، اور اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو سمجھو کہ تم نے جنت کے دروازے کو ضائع کر دیا۔ تو ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے اسلام کے اندر کہ ماں باپ کی ہمیں خدمت کرنی ہے۔ جب ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ ماں باپ اب نہیں ہیں، ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو بہت بڑا صدمہ مجھے لگا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ دنیا کے اندر میرا جو سہارا تھے، مجازی سہارا، وہ میرے والد صاحب تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بڑا صدمہ لگا، جھٹکا لگا، تو میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا انتقال کے بعد کہ میں ہر ہفتے جمعے کو اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا، وہاں ایصال ثواب کرتا، ان کے لیے دعائیں کرتا اور چلا آتا۔ کچھ دن یہ معمول چلتا رہا، کچھ عرصہ گزر گیا تو سستی اور غفلت طاری ہو گئی کہ کبھی کبھار پہنچ جاتا۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ تاخیر ہو گئی کہ میں قبرستان گیا کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کر لوں، کچھ ایصال ثواب پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دوں۔ وہ پہنچے کہ وہ ان کے لیے دعائیں ہی کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑوس میں ایک درخت تھا اور میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا اور میں نے اس خواب میں اپنے والد کی زیارت کی۔ یہ ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے والد کی زیارت کی کہ قبر کھلی ہے اور میرے والد صاحب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کفن ان سے لپٹا ہوا ہے اور چہرے پر بشاشت ہے، چہرہ کھل رہا ہے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم نے بڑی تاخیر کر دی آنے میں، کہ پہلے تو تم ہر ہفتے میں آتے تھے، ہر جمعے کو آتے تھے، ہم بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا مجھے میرے آنے کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے، اور مجھے بھی پتہ چلتا ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب تم ایصال ثواب کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اور جو ارد گرد یہ مردے دفن ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں پہلے سے زیادہ قبرستان جاتا تھا اور اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا، ان کو پڑھ کر کچھ بخشتا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا، ان کے لیے دعائیں کرتا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم کو بھی اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہی آنا ہے، ہمیں بھی لوگ کندھوں پر لے کر یہاں چھوڑ جائیں گے، تو ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے۔ آج ہم نے رسم بنا لی ہے، وہ رسم اور رواج ہے کہ ہم عید میں پہنچ گئے قبرستان یا شب برات میں پہنچ گئے، بس اس کے بعد ہم نے چھٹی کر لی۔ یہ قبرستان ہمیں جانا چاہیے، اپنے والدین کی قبر پر، اپنے اعزاء اقارب کی قبر پر، اور نہ جانے ایسے کتنے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ ہم نے قبرستان جانا چھوڑ دیا تو قبرستان کی جو حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ قبرستان کی حفاظت نہ ہوئی۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، بہت پیپروں میں آتا رہتا ہے کہ فلاں مسجد ویران تھی، اس میں نمازی آتے نہیں تھے تو مسجد کو ویران کر دیا گیا، اس کو ڈھا دیا گیا۔ یہ ہماری کمی ہے، مسلمانوں کی کمی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو حکومت نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو لوگوں نے مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو نمازی نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے دیکھ بھال کے لیے۔ یہی حال بہت ساری جگہوں پہ قبرستانوں کا بھی ہے کہ ہم نے قبرستان جانا چھوڑ دیا، وہ رسم کے لیے سال میں ایک مرتبہ چلے گئے تو چلے گئے، کہ ہم نے جانا چھوڑ دیا تو قبرستانوں کو جو حفاظت ہونی چاہیے تھی وہ قبرستانوں کی حفاظت نہیں ہوئی۔ تو ہم قبرستان جائیں، اپنے والدین کی قبر پر جائیں، اور نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ دادا کی قبر کہاں ہے، پردادا کی قبر کہاں ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے والد کی قبر کہاں ہے۔ تو ہمیں قبرستان ضرور جانا چاہیے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے والدین کا بھی فائدہ ہوگا، اور سماج کا فائدہ یہ ہوگا کہ قبرستان کی حفاظت رہے گی۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ انسان قبرستان جائے، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے، اس سے موت کی بھی یاد آتی ہے اور قبرستان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔